محمود قریشی صاحب کی بہو بین قریشی صاحب کی اہلیہ، ان کو جس طرح سے ان کی گھر کی دہلیز سے اغوا کیا گیا، مسلح افراد نے گاڑی کے شیشے توڑے، ان کو بندوقوں کے سائے تلے ایک نامعلوم گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد 4 گھنٹے وہ مبہوس رہیں۔ ہم سب جو ان کے گھر پہنچے، ان کے والدین، ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے ساتھ وہ 4 گھنٹے کیسے گزرے، یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ کی بیٹی 4 گھنٹوں کے لیے نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کہاں گئی، کون لے گیا، وہ 4 گھنٹوں بعد واپس آئے گی، 40 گھنٹوں بعد واپس آئے گی یا واپس نہیں آئے گی، کچھ کسی کو خبر نہیں تھی۔ ایک تاریک رات تھی اور ایک خاموشی تھی، جبر کی خاموشی۔ تو یہ ثانیہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کے ساتھ نہیں ہوا، اس ثانیہ نے ہمیں یاد دلایا اس فسطائیت کا، اس بے شرمی کا جو پچھلے 2 سال سے اس ملک میں برپا ہے۔ دیکھیے، میں نے لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑا، صاحبزادہ صاحب نے بھی الیکشن لڑا فیصل آباد سے۔ ہم گواہ ہیں اس بربریت کے جو آپ سب نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے صحیح ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ وہ سمن آباد ہو، وہ اچھرا ہو، جس گلی میں گیا میں نے یہی خبر سنی، یہی میں نے دکھ کی داستان سنی۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، کوئی گھر محفوظ نہیں رہا، گھروں میں دندناتے لوگ آئے ہیں، وہ بچیاں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ مائیں ہوں، وہ بہنیں ہوں، وہ بیویاں ہوں، سب پہ ہاتھ پڑا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ واقعہ پرانا نہیں ہے۔ کل رات ہم نے دیکھا پورے ملک میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ڈاکٹر زرکا کے خاندان پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ تو یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کا۔ دیکھیں، میں آج آپ سے بطور ایک شہری، بطور ایک انسان مخاطب ہوں، اور آپ کو میں بطور انسان دعوت دیتا ہوں فکر کی، غور کی، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ملک کہاں کھڑا ہے۔ ایسا جبر ہم نے پچھلے 400-500 سال میں نہیں سنا کہ ہوا ہو، کہ گھروں میں پہ دھاوا بولا گیا ہو، بہو بیٹیوں کو اٹھایا گیا ہو سیاسی مقصد کے لیے۔ انگریز نے یہ نہیں کیا۔ 1860 میں جو انگریز نے قانون بنائے، جو ضابطۂ فوجداری بنایا، اس میں لکھ دیا کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا کوئی، بہو بیٹیوں کو، خواتین کو طلب نہیں کیا جائے گا تھانے میں۔ یہ تمام چیزیں انگریز نے 1860 میں لکھی تھی، جن کو آج ہم 2024 میں پامال کر رہے ہیں۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے، کوئی، میں سمجھتا ہوں اس وقت قاعدہ نہیں ہے، کوئی بے شرمی کی حد نہیں ہے جس کو ہم پھلانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور کہا یہ گیا اس بچی کو، میں موجود تھا جب وہ بازیاب ہوئی، جب وہ واپس آئی، اس کی تمام بات کل رات میں نے سنی شاہ محمود صاحب کی بہو کی۔ اس نے کہا مجھے ایک ہی بات کہی گئی، بدتمیزی نہیں کی گئی اس کے ساتھ۔ 4 گھنٹے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ ایک بند کمرے میں تھی، باہر بندوقیں تھامے لوگ کھڑے تھے۔ وہ کہتی ہے مجھ سے جو بات کی گئی، ایک صاحب اندر آئے اور انگریزی میں مجھ سے بات کی انہوں نے کہا یہ جو ہم نے آپ کو اٹھایا ہے، یہ اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہم ایک سگنل دے رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں معاشی ترقی کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ وہ قدم ہے جو آپ اٹھائیں گے معاشی ترقی کے لیے؟ آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ قبرستان میں معاشی ترقی ہوا کرتی ہے، بے شرمی میں معاشی ترقی ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج اس ملک پر قابض ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں معاشی ترقی برپا کریں گے جبر کے ذریعے۔ وہ طالب علم ہوں، طلبہ ہوں، احتجاج کرتے ہوئے ان پہ ڈنڈے برسائے جائیں گے، گولیاں برسائی جائیں گی، واقعات کو چھپایا جائے گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ ایک خوف کا سما ہوگا جس میں آپ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں چلیں گی، دوڑیں گی، آپ کہتے ہیں کہ اس میں روزگار پیدا ہوگا۔ آج مجھے کوئی کم عمر شخص، نوعمر شخص، نوجوان ایسا نہیں ملتا جو اس ملک سے بھاگنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں حقیقتاً یہ کہتا ہوں، میں بہت یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے، نوجوان نسل سے گفتگو کرنے کے لیے، اور میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کون اگلے 30 سال 40 سال اپنے دیکھتا ہے کہ اس ملک میں آپ پھلے پھولیں گے، آپ اپنا کیریئر جو ہے یہاں بنائیں گے؟ میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ۔ 100 کے مجمع میں، 100 کی کلاس میں شاید 1-2 ہاتھ اٹھاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا برپا کر دیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں جو بنیادی ایک رشتہ ہوتا ہے ریاست کا شہری کے ساتھ، ریاست کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اس کو آپ نے تار تار کر دیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ہمیں IMF سے لون مل گیا، اب یہ معیشت دوڑے گی، ہم نے SCO کانفرنس کر دی، اب یہاں پر فراوانی ہوگی۔ کس چیز کی فراوانی ہوگی؟ جبر کی، ظلم کی فراوانی ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو چھپائیے نہیں۔ دیکھیے، ہمیں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب 19 اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک 16 دن کا وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی، نہ وکلاء کی، نہ سیاسی رفقا کی، نہ خاندان کی۔ 8 اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ طے تھی، جو جیل مینول کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا، ایک قاعدہ ہے جو دیا ہوا ہے قانون میں، اس حوالے سے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ملاقاتوں پہ قدغن نہیں ہوگی۔ 8 کو وہ نہیں مل پاتے۔
ان کی میٹنگ جو طے شدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہیں اب بھی، باقی 2 تو جیل میں ہیں جن کو ناحق گرفتار کیا گیا، وہ آتی ہیں اسلام آباد. میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں، وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے. ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انسانی رویوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے، خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو، ان کو 20 منٹ کے لیے صرف ملنے دیجیے خان صاحب کو، تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے. عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی. میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا. 4 بجے ہمیں بتایا گیا، 9 بجے صبح ہماری جو استدعا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابل غور نہیں سمجھا گیا ہماری استدعا کو. ہم آئے باہر. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کرنا ہے. ہم قانونی راستہ اپنا چکے، کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا. ہم عمران خان صاحب کو 16 دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ہم سب تشویش میں مبتلا تھے، خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی فکر تھی ہمیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 11 تاریخ کی شام کہ ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سوال اٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے ان سوالات کا. ایک بیانیہ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وہ قائم کیا گیا. ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا، ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے، کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا. ہوا اس طرح سے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، جب 11 تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی. خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی. سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے. اس حق کو اب اس رجیم نے اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے. اور یہ ہمارے حوالے سے نہیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے مجرم. انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا. بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے. یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج. اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا. آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبوس کریں گے، مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے. آج انتظار پنجھوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے. انتظار پنجھوتا کا کچھ پتہ نہیں. اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے. 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی، ایم پی اے حضرات کے فون آئے. تقریباً 70-75 ایم پی اے حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا. اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد، جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں. ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے. شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے، جو ہم پر شیلنگ ہوگی، جو مار پیٹ ہوگی. پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں، جو حکومت خانوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں. تو غور کیجیے. ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی. اس پہ غور جاری تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے، کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے، دوست ممالک کی ایمبسیز سے، وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی SCO کے اجلاس میں، ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو.